الرحیم اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک میں آپ سب بھی شامل ہو سکتے ہیں, پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. محترم حاضرین گرامی, آج آپ سب یہاں پر انوار مدینہ کی اس ہفتہ وار محفل میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. یہ بڑے کرم اور فضل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا ہے اور اپنے ذکر کی محفل میں لا کر بٹھا دیتا ہے. یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں, ادراک نہیں, نہ ہمیں اس کا فہم ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے مصروفیات سے مشاغل سے نکال لیتا ہے اور اپنے محبوب کی ذکر کی محفل میں لا کر بٹھا دیتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے, جس جگہ پر میلاد پاک کی محفل ہوتی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو آج سے 200 سال پہلے ان کا یہ مقام ہے کہ ہر مکتبہ فکر ان کو مانتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اس مقام پر آئندہ 1 سال تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں 1 سال بعد جمع نہیں ہوتے, 1 مہینے بعد جمع نہیں ہوتے, ہر ہفتے ہر اتوار کو ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں الحمدللہ تعالی. تو آپ یہ سوچیں کہ جس مقام پر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 1 دفعہ محفل میلاد ہو جائے, آئندہ آنے والے اگلے سال تک اس جگہ پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. تو یہاں پر تو ہر اتوار آ کر ہم جمع ہوتے ہیں, تو یہاں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا کریں. یا کہیں اور جہاں کہیں بھی محفل ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ذکر اس جگہ پر کتنی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی. ہمیں کیونکہ ہماری آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی, ہمارے اندر وہ طاقت نہیں, ہماری نگاہوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتنی قوت نہیں کہ ہم اللہ کے وہ اسرار اور وہ رموز اور وہ راز اللہ کے جان سکیں. مگر ہمیں ایمان ہے, ہمارا اعتقاد ہے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے. اس میں کوئی شک کیوں کہ ہمارے قرآن اور حدیث میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اور آپ بہت مشہور حدیث مبارک جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں تو اللہ کے کچھ ملائکہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ایسی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں. اور جب ان فرشتوں کو وہ محفل مل جاتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ, جس کی تلاش میں تھے وہ ہمیں محفل مل گئی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر وہ فرشتے جتنے لوگ, جتنے بندے, اللہ کے بندے انسان اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سروں سے لے کر اور آسمان دنیا تک ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جتنے حاضرین محفل ہوتے ہیں ان کے سروں سے لے کر آسمان دنیا تک ایک نور کا حالہ ترتیب دے دیتے ہیں. یعنی ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے. محفل میں اگر 50 افراد بیٹھے ہیں تو ان 50 کے سروں سے لے کر اور آسمان دنیا تک جتنا یہ ایریا ہے اس میں اللہ کے فرشتے اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی نور کا حالہ ترتیب دے دیا جاتا ہے. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ محفل کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آئے تھے, یہ مسلمان آئے تھے تو گناہ گار آئے تھے, مگر اب جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی ذکر کی محفل میں آتا ہے, جب یہاں سے اٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے. آپ یہ سوچیے, مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہ نیت لے کے گھر سے نکلنا چاہیے. دیکھیں نیت ضروری ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم یہاں پر آئیں, گھر سے نکلیں
تو نیت یہ لے کر نکلیں کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا ارادہ ہے. نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے. آپ یہ نیت لے کر اپنے گھروں سے نکلیں اور اس نیت سے نکلیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں کسی غلط جگہ پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں قدم کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی محفل جو ہے وہ خاص طور پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پاک کی محفل ہے. چونکہ اب سفر کا مہینہ ہے, سفر میں بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں خصوصاً جو بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پہ آرام فرما ہے. ان میں سے بہت سے اولیاء ایسے ہیں کہ جن کا عرس جو ہے وہ سفر کے مہینے منایا جاتا ہے. ان میں بہت بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں. ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چونکہ ہماری پاکستان کی اس دھرتی کی بڑی نسبت ہے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ہماری خود بڑی عقیدت اور محبت ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, تو ہم انوار مدینہ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر سال جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور پہ ایک اتوار کی محفل حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم اور منسوب کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی سی کوشش ہے, اگر ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کون ہے, یہ اس میں تفصیل میں جائے بنا میں آپ کو آج ایک ایسا, کیونکہ نوجوان بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کیوں نہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کروں, بتاؤں کہ جس سے ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے. داتا صاحب کو تو مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کو اور آپ کے مقام کا انکاری ہو, بلکہ ہم سب ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ایسی کوئی بات یہاں پر ہم سنیں, سمجھیں کہ جس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ہمارے اس اولیاء اللہ کی محبت میں یہ جو ہماری جو سوچ ہے, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, اس میں مزید اضافہ ہو. میرے بھائیوں بزرگوں, خصوصاً میں نوجوانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نوجوان آج کے دور میں خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے عناصر جو کہ اولیاء اللہ کی محبت کو کم یا کسی حد تک ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناپاک کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک رشتہ اور رابطہ اور تعلق جو اولیاء اللہ سے ہے, جو اللہ کے نیک بندوں سے ہے, جو صالحین سے ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں صالحین. صالحین کون ہے؟ جو نیک عمل کرنے والے, جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے, جو صلحاء ہیں, جو صالحین ہیں. ان لوگوں سے امت کا راستہ, خصوصاً نوجوانوں کا رابطہ کٹ جائے, یہ کوشش کی جائے. داتا صاحب کی بات, داتا صاحب کی شان ہم سب جانتے ہیں. اگر میں یہاں پہ اگلا 15 منٹ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بیان کروں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو ہمیں بات بتا دی. مگر جو بات آج میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داتا صاحب یا آپ کی طرح کے اور جتنے اولیاء کرام ہیں, ان کا منشور کیا ہے, وہ کیا پیغام لے کر آئے, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیے, اور آج ہمیں قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کیا ہدایت کی راہ ملتی ہے. یہ بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے, اور بات ایک ایسی ہے کہ بچہ بھی اس کو سمجھ جائے, آسان بات. میں آپ کو جو ابتدا کر رہا ہوں یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں جو اللہ کے مقربین ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, ان میں 4 گروہ بنائے ہیں. کون کون سے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. قرآن مجید میں جا بجا آپ دیکھتے ہیں نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. بارہا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کن کا؟ اپنے پیارے بندوں کو 4 کیٹیگری, 4 گروپس میں, 4 گروہ میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا. یعنی ان کے 4 ان کے گروہ رکھے. نمبر 1 انبیاء, نمبر 2 صدیقین, بولتے جائیے, نمبر 3 شہداء, اور نمبر 4 صالحین. یہ بات کو یاد رکھیے گا. میں اپنی پوری بات
کی بنیاد اس 4 چیزوں پہ رکھ رہا ہوں. کن پہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ 4 ہی بتائے. قرآن مجید آپ سب پڑھتے ہیں، اگر ترجمے سے نہیں بھی پڑھے تو جو قرآن مجید کے عربی بھی پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیین، شہداء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ چار کیٹیگری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. انبیاء کون ہیں؟ انبیاء تو ایک مخصوص جماعت ہے. وہ جو تھے ان کی جو تعداد تھی، اور ان کو خاتم الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا، نبیین کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی کریم علیہ السلام ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہ ذلی، نہ بروزی، نہ مجازی، کسی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا کہ نبوت کا دروازہ ہمارے پیارے نبی پر بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. انبیاء، نبیین کی جماعت تو علیحدہ. اس کے بعد صدیقین. صدیقین میں صحابہ شامل ہیں، صدیقین میں اور انبیاء جتنے گزرے ان کے ساتھی بھی شامل ہیں، تو وہ ہو گئے صدیقین. شہداء کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا یا فرمائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ شہداء. اب چوتھی جماعت آتی ہے صالحین. کون سی جماعت آتی ہے؟ صالحین. بڑی توجہ سے بات سننی، سمجھنی ہے. چوتھی جماعت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صالحین. ان صالحین میں انبیاء بھی شامل ہیں، صدیقین بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، اور خود صالحین بھی شامل ہیں. ان صالحین کی جماعت میں سب شامل ہیں. انبیاء کی جماعت میں صرف انبیاء ہو گئے، صدیقین کی جماعت میں انبیاء کے ساتھ رہنے والے ہو گئے، شہداء کی جماعت میں صرف وہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا. مگر صالحین کون ہیں؟ وہ سب انبیاء بھی ہو گئے، صدیقین بھی ہو گئے، وہ سب کے سب صالح تھے. کیا ان کے نیک ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. تو صالحین کون ہو گئے؟ ان تمام تینوں کیٹیگریز بھی ان بیس میں شامل ہو گئی. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات ہمارے سینوں میں اترے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں التحیات. ٹھیک ہے. اس التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور سلام ہو اور عباد اللہ صالحین، اللہ کے وہ بندے جو صالحین کے مرتبے پر پہنچے ان کو بھی سلام ہو. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہر التحیات میں یہ الفاظ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. تو صالحین کون ہوئے؟ جن پر ہم ہر نماز میں سلام کہہ رہے ہیں. تو صالحین کون ہوئے؟ اللہ کے وہ بندے جو صالح تھے. کون تھے؟ جو صالح تھے، جو نیک عمل کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے مقربین تھے، اللہ کے پیارے تھے. سو ہم ہر نماز میں جن کو صالح کہیں، جن کو سلام کہیں، اور جن کو کہیں کہ اے اللہ ان پر سلامتی بھیج، اور ان کے بارے میں کوئی کہے کہ بابے تھے، کوئی شے ہی نہیں تھی، تو پھر اس کی عقل پر افسوس کرنا چاہیے. میں نوجوان ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ جملے سن رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ جو ہے نا، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے. مگر آپ لوگ جتنے نوجوان بیٹھے جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے، ہم کیسے کسی اللہ کے ولی کا انکار، کہ اس کی عظمت کا، مقام کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہر نماز میں ان پہ سلام بھیج رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو جو تیرے عباد الصالحین ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تیرے صالح بندے. تو جن پر سلام بھیج رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں ان پر سلام بھجوا رہا ہے. نماز تو اللہ کی ہے، نماز تو اللہ کی ہے، مگر اس میں بھی عباد الصالحین پہ سلام کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء سے بڑی محبت فرماتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. کن سے؟ جو اللہ کے مقربین ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں، جب ہم نام لیتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا،
جب ہم نام لیتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم نام لیتے ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب نام لیتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب نام لیتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیتے ہیں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب نام لیتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر کا نام لیتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، حضرت مجدد افسانی کا نام لیتے ہیں، خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ساری جماعت عباد الصالحین ہے۔ تو ان عباد الصالحین پر سلام تو ہم ہر نماز میں بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے، کوئی شخص اگر بے وقوفانہ بات یہ کہے کہ یہ بابے، یہ اللہ کے نیک بندے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو تبلیغ دین کے ذریعے اسلام کی طرف راغب کیا۔ صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیا جائے تو 90 لاکھ کافر خاندانوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، تو دلیل یہ ہے کہ آج ہم 800 سال بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اس بات کا یقین، یہ تو وہ دھرتی تھی جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں تو ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آج 800 سال بعد، 700 سال بعد جو لوگ ہندوستان سے اٹھے پاکستان آئے، ان میں ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، آپ میں سے بہت سو کے آباء و اجداد اس میں شامل ہیں جو ہندوستان سے اٹھ کر پاکستان تشریف لائے، تو ہندوستان میں ان کو اور ان کے بزرگوں کو مسلمان کرنے والی ذات کون سی تھی؟ کس نے مسلمان کیا ان کو؟ یہاں تو کوئی صحابی رسول نہیں آئے، ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی صحابی، یہاں تو عرب سے اولیاء اللہ آئے، اور ان میں سب سے بڑی جو ذات ہے جو ہندوستان میں آئی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ ہمارے جو سید ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، سید تو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کی اولاد میں سے، وہ تو سید مسلمان چلتے چلے آ رہے ہیں، مگر جو لوگ غیر سید ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد پتہ نہیں کون ہوں گے، کون سے مذہب سے ہوں گے، ہمارے پرکھوں میں، ہمارے اوپر آباء و اجداد میں جا کر اگر جو لوگ سید نہیں ان کے آباء و اجداد میں پتہ نہیں کون سے مذہب اور دھرم اور دین سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ان کو جنہوں نے مسلمان کیا وہ یا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ان کے سلسلے کا کوئی نہ کوئی بزرگ اور ان کا خلیفہ ہے۔ تو ہمیں تو اولیاء اللہ کو ان دوسروں سے زیادہ چاہنا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوگا، یا ان کا کوئی نہ کوئی شاگرد ہوگا، یا ان کے خلیفہ ہوں گے، یا ان کے مریدوں میں سے کوئی ہوگا، جب انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو دور دراز بھیجا تبلیغ دین کے لیے، تو پھر کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی نے ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا۔ تو آج ہم کیا ان کا احسان بھول جائیں؟ یہ احسان بھولنا ہوا نا کہ جنہوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا ان کو آپ بھول جائیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھٹا میں آپ کا مزار پاک۔ میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹا میں مدفون ہے، کوئی دور نہیں ہے، آپ میں سے شاید بہت سے اکثریت نے وہاں پہ زیارت کی، الحمدللہ ہم بھی حاضر ہوئے وہاں پر۔ عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور غوث پاک کی اولاد ہے، یہ حضور غوث پاک کی اولاد ہیں۔ عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر آپ کا مزار ہے، یہاں پر آپ کا مسکن تھا، یہاں آپ کا ڈیرا تھا۔ تو ہندوؤں کی ایک جماعت، یہ جو گنگا میں نہاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کو نہاتے ہوئے، تو یہ گنگا میں نہانے کے لیے اس کو ایک خاص، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اشنان، تو یہ کرنے یہ جاتے ہیں، ان کی مذہبی رسم ہے، اس کو ادا کرنے وہ جاتے ہیں۔ تو ہندوؤں کا ایک قافلہ ٹھٹا شہر سے گزر رہا، تو رات ہو گئی، تو جب رات ہوئی
تو وہ قافلہ جو ہے وہیں ٹھہر گیا. جب قافلہ وہیں ٹھہر گیا تو حضور سیدنا عبداللہ شاہ صحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی مزار پاک پہ اپنی کروڑوں رحمت کر، آپ کو خبر ملی، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو تیرے دین کی کیا خدمت ہو جائے گی. یہ اولیاء کا کام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ کو کہا جا رہا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو دیکھو انہوں نے کیا کیا. عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. رات گزری، انہوں نے رات کے وقت، جب اللہ کے نیک بندے جب رات کو اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، سمجھے، جب اللہ سے باتیں کرنے کا کیا، اللہ کے نیک بندے جب رات کو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. وہ کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ سے، وہ کیا باتیں اللہ سے منواتے ہیں رات کے اندھیرے میں. انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ جماعت ہے، ہندو ہے، دوسرے دین دھرم کے ہیں، اگر یہ کل کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو مولا تیرا بڑا کرم ہو. یہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر. صبح ہوئی، صبح کے وقت حضور سیدنا عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے پاس گئے. ان سے پوچھا، بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ گنگا ہے، جس علاقے میں، ہندوستان کا علاقے کا نام بتایا، اس علاقے میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا، اگر ایسا ہو کہ تم وہاں اتنے سفر کر کے جاؤ کہ ہزاروں کلومیٹر، اگر یہیں پہ تمہیں وہ اشنان کرنا مل جائے تو کیسا ہے؟ ہندو خوش ہو گئے. ہندو نے کہا، بھائی بابا جی تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، ہم تو اتنا کلومیٹر، یہ آج کی بات نہیں، آج سے سالوں سینکڑوں سال پرانی بات. ایسا نہیں کہ یہاں تو بس میں بیٹھ کے جانا تھا، ظاہر ہے سفر کرتے 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 کلومیٹروں سفر کرتے پھر جا کے وہاں پہنچے. عبداللہ شاہ صحابی بابا رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہیں پہ اشنان مل جائے، یہیں پہ تمہیں وہ جو تم نہاتے ہو یہیں پہ ہو جائے تو بہت اچھا. انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج کی رات یہیں گزارو، کل صبح ملے گا. اب رات جب گزاری، جب صبح کو اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا جسم پانی میں نہایا ہوا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ نہیں سمجھ آئی. جب ہندو رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو پورا جسم پانی میں نہایا ہوا ہے. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ تو بڑے کرامت والے بزرگ ہیں کہ ہمیں وہاں اتنی دور سفر کرنے نہیں جانا پڑا، اور ہمیں یہیں پر جو ہے وہ اس کی سعادت اور ان کے دھرم کے مطابق ہمیں سعادت مل گئی، ہمیں توفیق مل گئی. وہ بھاگتے ہوئے گئے حضور سیدنا عبداللہ شاہ صحابی بابا کی بارگاہ میں اور کہنے لگے، بھائی آپ تو بڑے ہی مہان ہیں، آپ تو بڑے ہی کامل ہیں، آپ تو بڑے ہی اللہ کا اپنے جو ہے وہ جو بھی نام انہوں نے لیا کہ اس طور پہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ جس دھرم اور دین کی دعوت دیتے ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اس دین دھرم میں داخل فرما دیں. تو وہ جماعت نکلی تھی گنگا میں نہانے کے لیے، مگر عبداللہ شاہ صحابی بابا نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ جتنی جماعت تھی، جتنی جماعت ہندوؤں کی تھی، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بات ختم نہیں ہوئی، اگلی بات سنیے. حضور سیدنا عبداللہ شاہ صحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کا نام رکھا مومن، اور ان کو 3 دعائیں عطا فرمائی. نام کیا رکھا؟ مومن. مومن. اس جماعت کا نام رکھا تو مومن ہو، اور میں تمہیں 3 دعائیں دیتا ہوں. نمبر 1، تم خوبصورت ہو گے. نمبر 2، تمہیں اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا. نمبر 3، تم سخی ہو. سبحان اللہ. 3 دعائیں دی. نمبر 1 خوبصورت ہو گے، نمبر 2 تمہیں اللہ مال عطا فرمائے، مالدار ہو، نمبر 3 سخی ہو گئے. اور قوم کا نام کیا رکھا؟ مومن. مومن. وہ مومن نام ہوتے ہوتے بن گیا میمن. تو آج کے دور میں یہ جو میمن قوم ہے، ان تینوں باتوں کو دیکھ لیجئے گا. حضور عبداللہ شاہ صحابی بابا کی دعا ہے، یہ تینوں چیزیں اس قوم میں شامل ہیں. میں آپ کو بالکل تاریخی بات بیان کر رہا ہوں. عبداللہ شاہ صحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میمن قوم کو مسلمان کیا ہے، اور ان کو یہ 3 دعائیں دی. آپ میمن قوم میں دیکھ لیجئے، تینوں دعائیں کی تاثیر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کوئی بے وقوف کہے کہ بابے کوئی شے نہیں، تو اس کو کہنے گا تو کوئی شے نہیں. اصل میں تو کوئی شے نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، اصل میں تیری کوئی اوقات نہیں ہے جو تو اولیاء اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. سینکڑوں سال پہلے مسلمان کرتے ہیں، اور دعا کی تاثیر یہ ہے کہ نسل در نسل در نسل ان کی تاثیر چلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا، پروف کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں.
ایسے ہر اولیاء اللہ کا اگر آپ کتاب اور ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اولیاء اللہ نے کام یہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا. یہ اولیاء اللہ کا منشور ہے. اور جو کوئی اس کے پاس کوئی شخص آئے اور اس کو اپنی طرف جوڑے, اپنی ذات کی طرف جوڑے, تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا, وہ شیطان ہے. اور جو اس کے پاس آئے وہ اس کا رشتہ کر دے اور اس کا تعلق بنا دے اللہ سے, وہ اللہ کا ولی ہے. میں اس کی مثال کے طور پر کوئی شخص آئے, دونوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, دونوں کیٹیگری, ایک اولیاء اللہ ہے, ایک اللہ کے ولی ہے. اس کے پاس کوئی آتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے, وہ مسئلہ لے کر آتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے. وہ کہے گا کہ بھائی قرآن و حدیث سے تم اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرو, تم اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کرو, 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. کیا کر رہا ہے وہ؟ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے, نماز کی طرف بلا رہا ہے, قرآن کی طرف بلا رہا ہے, دین کی طرف بلا رہا ہے. یعنی وہ اس کا رشتہ کس سے جوڑ رہا ہے؟ بولیے, اللہ سے جوڑ رہا ہے. اور ایک شخص ہے جو کہ لبادہ اس نے پیروں اولیاء کا اوڑھ رکھا ہے, لبادہ اس نے مومنانہ اوڑھ رکھا ہے, مگر اندر سے شیطانی صفت رکھتا ہے. جب اس کے پاس کوئی آیا تو وہ کہے گا میرے لیے پیسے لے کر آؤ, میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ, میرے لیے وہ لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ, یعنی اپنی ذات کی طرف. یہیں سے اندازہ کر لیجئے, جو شخص کبھی زندگی میں آپ کا کسی کے پاس جانا ہو اور وہ شخص اگر اپنی ذات کی طرف آپ کو توجہ کرے تو سمجھ جائیں وہ شیطان ہے. اور جو آپ جہاں آپ جائیں اور وہ کہے قرآن پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, سچ بولا کرو, دھوکہ نہیں دیا کرو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا کرو, تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس کافی عرصہ رہا مگر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. ہمارے آج کل جو نہیں کرامت کا بھی ایک ہم نے کرائٹیریا بنا لیا کہ اللہ کے ولی کرامت دکھائیں گے تو پھر ہم مانیں گے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو مجھ سے کرامت کا سوال کرتا ہے, تو یہ بتا کہ میں نے کون سا تیرے سامنے ایسا عمل کیا جو شریعت کی مخالفت میں ہو؟ اس نے کہا ایسا کوئی عمل نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ استقامت کرامت سے بڑا درجہ ہے. استقامت اللہ کے دین پر استقامت کرامت سے بڑا درجہ ہے. تو ہم جو یہاں پر آج جمع ہیں اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا, تو ہمارا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج جتنی بات بیان کی, عباد الصالحین اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر نماز میں سلام کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر, اور اللہ کے نیک بندوں نے وہ خدمت انجام دی ہے کہ آج داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال کا عرصہ گزر گیا. 1000 سال کا عرصہ بیت چکا تو آپ کے وصال کو, مگر آج بھی دنیا دیکھ لیجئے کیسے ان کے مزار پاک پر آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ چلے جائیے, آپ حضور داتا صاحب کے مزار پاک پر آپ کو ہجوم ملے گا, لوگوں کا رش ملے گا. کسی وقت بھی آپ چلے جائیں, کتنے دھماکے ہوئے, سب کچھ ہوئے, ادھر دھماکے ہوئے, کچھ نماز کچھ وقت گھنٹوں کے لیے مزار پاک بند ہوا, جب پھر کھولا گیا تو پھر لوگوں کی قطاریں تھی بازار کے اندر جانے کی. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر ان کی محبت نصیب فرمائے. میرے سامنے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رکھی, کشف المعانی. یہ کتاب وہ کتاب ہے, داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مرشد نہ ملے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرشد نہ ملے تو داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو اپنا مرشد مان لو. یہ ایسی کتاب. اس میں سے میں ایک بات صرف آپ کو آخر میں بیان کروں گا تاکہ ہمارے عقیدے کی بھی مضبوطی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء اللہ نے کیا ذکر کیا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں, یعنی دونوں کی سخاوت کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کی بارگاہ میں دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کا طریقہ اور سلسلہ. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اکیلے نہیں کھاتے تھے, ان کو گھنٹوں بیت جاتے تھے, وہ کسی نہ ڈھونڈتے تھے, کسی نہ کوئی مل جائے تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عادت, کیا بڑے مہمان نواز تھے, بڑے مہمان. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کوئی بندہ مل نہیں رہا,
جس کے ساتھ وہ کھانا کھائیں، جس کے ساتھ وہ مطلب اپنا جو کھانا ہے اس کو کھا سکیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اچانک ایک شخص ملا، آپ نے اس کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا شروع کیا، وہ بھی کھا رہا تھا، آپ بھی کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو، تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں آگ کی پرستش کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کھانا کھینچا اور اس کو بھگا دیا، کھانا کھینچا آگے کھینچ کے اس کو بھگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا، وہی نازل فرمائی، اے ابراہیم اس مجوسی، اس آگ کی پرستش کرنے والے کی عمر 70 سال ہے اور میں اس کا رب ہوں، تو نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا، میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، میں اس کو 70 سال سے روٹی دے رہا ہوں اور ایک وقت کی روٹی بھی اس کی منہا نہیں کی، کم نہیں کی، اور تو نے میرے بندے کو بھوکا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو آپ ڈھونڈتے 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 اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کو کھانا کھلایا۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے جود، ایک ہوتا ہے سخی ہونا، ایک ہوتا ہے جواد ہونا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کا بیٹا آیا، تو حاتم طائی کا جب بیٹا آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اوڑھنے والی چادر اس کو پہنائی۔ وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔ تو اور حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم و سخی باعزت آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، مگر فرمایا اس کی عزت کرو، کس کی؟ جب کسی قوم سخی ہے۔ آگے آپ جو میں بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات، یہ بات ہر ایک کے دل سے گزرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ بندے کے دل میں جب پہلی مرتبہ کوئی خیال آئے، وہ کسی کو دیکھے اور پہلی مرتبہ اس کے خیال آئے اس کو کچھ دینے کا، تو یہ جو پہلا خیال ہوتا ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بڑی خاص بات ہے یہ، اپنی پریکٹیکل آپ کیجئے، آپ کے دل میں اکثر خیال آئے گا کہ یار فلاں شخص ضرورت مند ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں عمدہ خیال پہلی بار آئے، پہلی بار دیکھنے سے قائم ہو جائے تو فوراً اسے پورا کر دو، سوچو نہیں، کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا خیال آئے گا وہ خیال کنجوسی کا ہوگا اور وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ یہ آپ پریکٹیکل کیجئے گا، آپ کے دل میں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں یا آپ کو ذہن میں خیال ہے فلاں شخص میرا بھائی بڑا ضرورت مند ہے، آپ کے دل میں خیال نہیں یار میں اس کو 5000 روپے دے دوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کسی کے بارے میں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جیسی خیال آ جائے فوراً عمل کر لو، کیونکہ جو دوسرا خیال آئے گا وہ بخیلی کا ہوگا، بخل کا ہوگا، اور وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی طرف سے۔ یہ خاص بات آج کی محفل کا پیغام ہے۔